السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 234۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ 4 ماہ 10 دن تک عدت گزاریں، اور جب اپنی عدت پوری کر لیں تو اپنے نکاح کے بارے میں مناسب انداز میں کچھ پیش رفت کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب اس آیات میں بیوہ کی عدت اور نکاح کے بارے میں کچھ احکامات دیے جا رہے ہیں کہ بیوہ جس عورت کا شوہر اس کی زندگی میں فوت ہو جائے اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اگرچہ اس کی رخصتی ہوئی یا نہیں ہوئی، چاہے وہ بچی تھی یا نوجوان تھی یا بوڑھی ہو چکی ہے، اگر اس کی زندگی میں اس کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت 4 مہینے 10 دن ہے، اور اس میں عورت مکمل طور پر سوگ میں رہے گی، زیب و زینت، خوشبو، بھڑکیلے لباس اور زیور وغیرہ نہیں پہنے گی۔ اور اس میں مسلم کی حدیث ہے کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ کرے سوائے اپنے شوہر کے کہ جس کے لیے 4 ماہ 10 دن کی عدت ہے۔ اس دوران عورت رنگا ہوا کپڑا نہ پہنے، نہ سرما لگائے، نہ خوشبو کا استعمال کرے۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا کہ میری بیٹی کا شوہر فوت ہو گیا ہے اور اس کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، کیا میں اس سے سرما لگا سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے 2-3 مرتبہ اپنا سوال دہرایا اور آپ نے یہی جواب دیا، اور آخر میں آپ نے فرمایا کہ تو 4 مہینے اور 10 دن ہی ہیں، جاہلیت میں تو تم 7 سال بھر بیٹھی رہا کرتی تھی۔ اور ایک اور روایت میں کہ حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب پہلے کبھی کسی عورت کا خاوند فوت ہو جاتا تو اسے کسی جھونپڑے میں ڈال دیتے اور وہ بدترین کپڑے پہنتی، خوشبو وغیرہ سے الگ رہتی اور سال بھر ایسے ہی سڑی بھوسی رہتی، اور سال بھر کے بعد نکلتی اور کسی جانور، بکری یا پرندے کے جسم کے ساتھ اپنے جسم کو رگڑتی، اور بعض اوقات وہ جانور اس عورت کی گندگی اور بدبو کی وجہ سے مر جاتا، اور یہ جاہلیت کی رسم تھی، اور اسلام نے آ کر اس رسم کو ختم کیا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند کے وفات کے وقت حمل سے ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل تک ہے، چاہے اس کا بچہ اگلے دن ہی پیدا ہو جائے تو اس کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت سبیعہ رضی اللہ عنہا کے خاوند کا جب انتقال ہوا اس وقت آپ حمل سے تھیں اور چند ہی راتیں گزری تھیں کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا۔ جب آپ نہا دھو چکیں تو لباس اچھا پہنا تو ان کے گھر والوں نے انہیں دیکھ کر کہا کیا تم نکاح کرنا چاہتی ہو؟ اللہ کی قسم جب تک 4 مہینے 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح نہیں کر سکتی۔ یہ بات سن کر حضرت سبیعہ خاموش ہو گئیں اور شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور مسئلہ پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا اسی وقت تم عدت سے نکل گئی، اب اگر تم چاہو تو بے شک نکاح کر سکتی ہو۔ اور اس میں قرآن پاک کی آیت سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 میں ہے کہ حاملہ عورتوں کی عدت یہ ہے کہ ان کا حمل واضح ہو جائے، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے۔ آگے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ جب وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو اپنے نکاح کے بارے میں کچھ پیش رفت کریں تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یعنی اگر ان کی عدت مکمل ہو گئی ہے اس کے بعد وہ دوبارہ نیا نکاح کرنا چاہتی ہیں تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، وہ نکاح کر سکتی ہیں، کیونکہ عورت کی فطری خواہش ہے کہ اس کی شادی ہو، لیکن دوران عدت شادی کرنے سے روک دیا ہے۔ اور ایک کوانی لڑکی کی نسبت ایک بیوہ یا مطلقہ کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں کہ وہ اپنے نکاح خود کر لے، اپنے نکاح کے معاملات خود دیکھ لیں، لیکن اس میں بھی ولی لازمی ہوگا۔ اور اس کے برعکس ایک کوانی لڑکی پوری طرح اپنے والدین پر ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے کہ وہ اس کی شادی کریں، لیکن مطلقہ اور بیوہ اپنی مرضی سے شادی تو کر سکتی ہیں لیکن وہ بھی معروف طریقہ شریعت کے روح سے جو درست ہوگا وہی اختیار کریں گی۔
اور پہلے دور میں مطلقہ یا بیوہ سے نکاح کرنے کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ جیسے ہی کسی عورت کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ بیوہ ہو گئی ہے یا مطلقہ ہے تو نکاح کا پیغام بھیج دیا جاتا۔ لیکن اگر آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں تو ہندو مذہب سے ہم ایسی چیزیں لے کے آ گئے ہیں کہ بیوہ منحوس ہے، یا اگر وہ دوسرا نکاح کرے تو وہ بے وفا ہے، یا اور بھی کئی طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں اور ٹیڑھی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور آج بھی بعض کلچر میں شوہر کے مرنے کے بعد عورت کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں دیا جاتا کہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی تم بھی مر جاؤ۔ اور اسلام نے عورت کے لیے آسانی پیدا کی اور اس کو اس کا حق دیا اور اس کی ایک ویلیو بنائی معاشرے میں۔ اور صحابیات کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ بیوہ یا مطلقہ ہو جاتی تو اپنی عدت مکمل کرنے کے بعد اپنا نیا نکاح کر لیتی تھیں۔ اور حضرت عاتکہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی 5 شادیاں ہوئیں اور ان کے تمام شوہر شہید ہوئے۔ ان کا پہلا نکاح حضرت زید بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ دوسرا نکاح عبداللہ بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ تیسرا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ چوتھا نکاح زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور پھر 5واں نکاح حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے ہوا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ اور ان کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ اگر کوئی شہادت کا رتبہ پانا چاہتا ہے تو وہ ان سے شادی کر لے۔ اور خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں مطلقہ یا بیوہ تھیں، صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کنواری تھیں جن سے آپ نے شادی کی۔ تو اسلام میں بیوہ کی شادی کو بالکل معیوب نہیں سمجھا جاتا، یہ ایک عام اور فطری تقاضا ہے عورت کا۔ آگے واللہ بما تعملون خبیر، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 235 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں کہ تم اشارہ کنایہ سے حالت عدت میں عورت کو نکاح کا پیغام بھیج دو یا اپنے دل میں اس نکاح کے ارادے کو چھپائے رکھو۔ اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، مگر تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کرنا۔ ہاں، جو بات ان سے کرنی ہو معروف طریقے سے کرو، مگر ان سے عقد نکاح عدت پوری ہونے سے پہلے نہ کرو۔ اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ یقین مانو بے شک اللہ بڑا ہی بخشنے والا بردبار ہے۔ اب اس آیت میں مردوں سے خطاب ہے کہ اگر تم بیوہ یا مطلقہ سے شادی کا نکاح کا ارادہ رکھتے ہو تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، تم کر سکتے ہو، لیکن کیا دوران عدت نکاح نہیں کرنا۔ نکاح عدت کے بعد ہی ہوگا، لیکن پیغام نکاح کا اشارہ کنایہ میں بھیجا جا سکتا ہے۔ مثلا ایک عورت بیوہ ہوئی ہے اور 3-4 مرد اس سے شادی کے خواہش مند ہیں، تو اگر وہ اپنا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ اشارہ کنایہ میں ایسا کر سکتے ہیں، ان کو شادی کا پرپوزل بھیج سکتے ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے کہ حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ جب ان کے خاوند نے انہیں آخری تیسری طلاق دے دی تھی کہ جب تم عدت ختم کر لو تو مجھے خبر کر دینا، اور عدت کا زمانہ حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر گزارو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی عدت ختم ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اور آگے ہے او اکننتم انفسکم، یا یہ بات اپنے دل میں چھپائے رکھو، یعنی اس سوچ پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے کہ تم کسی عورت سے شادی کے بارے میں سوچا یا اس کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آگے علم اللہ انکم ستذکرونہن، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور ان کو یاد کرو گے، یعنی اللہ جانتا ہے کہ یہ بالکل فطری اور نیچرل چیز ہے، چاہے تم اس کا اظہار کرو یا اسے دل میں چھپائے رکھو، اللہ جانتا ہے۔ آگے وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا، مگر تم ان سے پوشیدہ وعدہ نہ کرنا ہو، جو بات ان سے کرنی ہو معروف طریقے سے کرو، کہ دل میں خیال لانا
یا ذکر کرنا یا نکاح کا پیغام بھیجنا، اس میں تو کوئی برائی نہیں، لیکن اب خفیہ دوستیاں کرنا یا چھپ کر وعدے کرنا یہ منع ہے کہ عورت کو پابند کر لینا کہ تم عدت سے فارغ ہوگی تو میں نکاح کروں گا، یا اس سے وعدہ لے لینے کا تم مجھ سے ہی نکاح کرو گی، یہ منع ہے۔ اور اس میں کیا حکمت ہے کہ اس سے عورت کی عدت میں خلل آئے گا، وہ مینٹلی طور پر ڈسٹرب ہوگی، کیونکہ ابھی وہ اپنے پچھلے خاوند کے ساتھ ہی ایسوسیٹ ہے، اور اگر کوئی اور آ کر اس کو اس بات پر فورس کرے گا یا اس بات پہ پابند کرے گا کہ تم مجھ سے ہی شادی کرو گی، تو یہ بات غلط ہے۔ اور دوسرے سے چھپی دوستیاں کرنے سے معاشرے میں بے حیائی بڑھے گی، اور اسلام میں مرد اور عورت کی چھپی دوستی کسی بھی حال میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اس آیت میں تو پھر بیوہ اور متعلقہ سے چھپ کر باتیں کرنا، دوستیاں کرنے سے منع کیا، تو پھر کہاں کنواری لڑکی سے دوستیاں کرنا، محبت کے دعوے کرنا جائز ہو سکتا ہے؟ آگے ہے وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، اور ان سے عقد نکاح عدت پوری ہونے سے پہلے نہ کرو، مطلب دوران عدت ان سے نکاح نہ کرو، اور دوران عدت نکاح کرنا منع ہے۔ اور اس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح عدت کے اندر ہو جائے اور اگر اس کا خاوند اس سے نہیں ملا تو ان دونوں میں جدائی کروا دی جائے گی، اور جب اس کے پہلے خاوند کی عدت گزر جائے گی تو پھر یہ شخص اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر دونوں میں صحبت ہو گئی اور پھر جدائی کروائی تو پھر پہلے خاوند کی عدت گزارے گی عورت، اور پھر دوبارہ اس نئے نکاح کی بھی عدت گزارے گی جو طلاق ہوئی، اور پھر یہ شخص اس عورت سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتا، یہ عورت اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، کیونکہ اس شخص نے جلدی کر کے اللہ کی مقرر کردہ وقت کا لحاظ نہ کیا اور اس کی خلاف ورزی کی، تو یہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے قاتل اپنے مقتول کے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ آگے ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا، اس بات کو خوب جان لو کہ اللہ تمہارے دلوں کی بات بھی جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرتے رہو۔ اور اسی طرح سورہ قاف میں آتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو اس کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ تو اسی لیے حکم ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اپنے دل اور خیالات کو بھی پاک صاف رکھو، اور اپنی سوچ میں بھی اللہ کا خوف رکھو اور اپنے دل کو پاک صاف رکھو، اور اگر ابھی کبھی ایسا خیال آ جائے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو پھر کیا ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے، تو اللہ معاف کرنے والا ہے اور بردبار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔